بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1611۔ زبیر بن عروی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر سے حجر اسود کے بوسہ دینے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر ہجوم ہو جائے تو اس میں عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر وگر کو یمن میں جا کر رکھو، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو بوسہ دیتے تھے، یعنی اگر وگر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1612۔ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز کے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1613۔ اکرمہ نے بیان کیا، ان سے ابن عباس نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف ایک اونٹنی پر سوار رہ کر کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ خالد طحان کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن طہمان نے بھی خالد حذا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1614۔ عبد الرحمن ابو الاسود نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ سے حج کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وضو کیا، پھر طواف کیا، اور طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر نے بھی اسی طرح حج کیا۔ پھر عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھی میں نے اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ میری والدہ اسماء بنت ابی بکر نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جب ان لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا تو احرام کھول ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1615۔ میں نے عروہ سے حج کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وضو کیا، پھر طواف کیا، اور طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر نے بھی اسی طرح حج کیا، پھر عمرہ۔ عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھی میں نے اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ میری والدہ اسماء بنت ابی بکر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جب ان لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا تو احرام کھول ڈالا تھا۔